नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहज़ाब। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। आयत नंबर 12। वइज़ और जब यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना कह रहे थे मुनाफिक, वल्लज़ीना और वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में, मरदुन रोग है, बीमारी है, मा नहीं, वअदनल्लाहु वादा किया हमसे अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, इल्ला मगर गुरूरा फ़रेब का। आयत नंबर 13। वाइज़ और जब, कालत कहा, कालत त्वाइफ़तुन कहा एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, या अहला यसरिबा ए मदीने वालों, ला मुकामा नहीं है ठहरने की जगह, लकुम तुम्हारे लिए, फ़रजऊ लिहाजा तुम लौट जाओ। वयस्ताज़िनु और इजाज़त मांगता था, फ़रीक़ुम मिनहुम एक फ़रीक़ उनमें से, अन्नबिया नबी से, यक़ूलूना वो कहते थे, इन्ना बेशक, बुयूतना हमारे घर, औरतम वमाहिया गैर महफूज हैं, वमाहिया हालांकि नहीं थे वो, बेऔरतिन गैर महफूज, इन युरीदूना नहीं वो चाहते थे, इल्ला मगर, फ़िरारा सिर्फ़ फ़िरार या भागना। आयत नंबर 14। वलाउ और अगर, दो खिलात दाखिल कर दिए जाते इस मदीने में, अलैहिम उन पर, मिन अक्तारिहा इस मदीने के अतराफ़ से काफ़रों के लश्कर, सुम्मा फिर, सोएलुल फितनता वो मुतालबा किए जाते फितने शिरक या खाना जंगी का, ला अतौहा तो ज़रूर वो अपना लेते उसको, वमा तलब्बासु और ना तवक्क़ुफ़ करते, बेहा उसमें, इल्ला मगर, यसीरा थोड़ा सा। आयत नंबर 15। वलकद और अलबत्ता तहकीक, कानू वो थे, अहदुल्लाह उन्होंने अहद किया था अल्लाह से, मिन कबलो इससे पहले, ला युवल्लूनल अदबार कि नहीं वो फिरेंगे पीठें, वकाना और है, अहदुल्लाह अल्लाह का अहद, मसूला कि उसके बारे में बाज़ पुरस की जाए। आयत नंबर 16। कुल फरमा दीजिए, लन यनफ़ाकुमुल फ़िरारो हरगिज़ नहीं नफ़ा देगी तुम्हें भागना, फ़िरार, इन अगर, फ़रार तुम भागो, मिनल मौत से, अविल कत्ले या कत्ल से, व इज़ल्ला तुमत्ताऊना और उस वक़्त नहीं तुम फ़ायदा पहुँचाए जाओगे, इल्ला मगर, कलीला थोड़ा सा। आयत नंबर 17। कुल फरमा दीजिए, मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, यासिमुकुम बचाएगा तुम्हें, मिनल्लाह अल्लाह से, इन अगर, अरादा वो इरादा करे, बेकुम तुम्हारे साथ, सूअन बुराई का, औ या अरादा वो इरादा करे, बेकुम तुम्हारे साथ, रहमत का, वला यजिदूना और नहीं वो पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियम वला नसीरा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अब बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। आयत नंबर 12। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और जब मुनाफ़िक और जिन लोगों के दिल में मरज़ था, बीमारी थी, कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे नहीं वादा किया था मगर धोखे फ़रेब का, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद का वादा, माअज़ल्लाह एक फ़रेब था। ये तकरीबन 70 मुनाफ़िकीन थे जिनकी ज़ुबानों पर वो बात आ गई जो दिलों में थी। आयत नंबर 13।
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب، اہل یثرب، یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ایک حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں امالکہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ کوئی قیام گیا نہیں، فارجعوا لہذا تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس فارجعوا لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ یعنی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اس طرح اہل خانہ کی جان و مال، ہمارے بیوی بچے اور آبرو خطرے میں ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورتم وما ہی بعورتن ان یریدون الا فرارا، ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، دوڑنا چاہتے تھے۔ یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے تھے۔ عورتن کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 58 کا حاشیہ، اس میں اس کا معنی بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر اس یعنی مدینے کے اطراف سے ان پر یعنی کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ فساد، خانہ جنگی یا شرک کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس شرکت فتنہ میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے۔ یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر اور شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے، بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے، شرک کرنے لگ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک ان کو مرغوب ہے اور اسی کی طرف یہ لپکتے ہیں۔ آیت نمبر 15 وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور بلا شبہ بے شک اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، بلکہ یہ عہد بھی لیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے۔ یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے، یعنی اس کو پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے مستحق وہ بنیں گے۔ آیت نمبر 16 قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے،
یعنی موت سے تو کسی صورت میں فر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ، کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا، تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نفع نہیں دے گا اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 17، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔